فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی 3 آیات تلاوت کی ہے۔ کوشش کروں گا انہی 3 آیات کا مفہوم، انہی کی تشریح عرض کروں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا تذکرہ کیا۔ بے شک ان اول بیت وضع للناس، اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلا جو مکان بنایا، سب سے پہلی جو جگہ بنائی، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر اس کی تاریخ جیسا کہ میں نے عرض کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس گھر کو بنایا، اور جب بنایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو آواز لگاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے لوگوں کو بلاوا بھیجا، آواز لگائی کہ اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ حج سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہے، اس میں نہ فسق ہو، نہ فجور ہو، نہ فاحشات ہو۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داود شریف کی روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایسا حج کرتا ہے جس میں کوئی گناہ نہ کرے، جس میں کوئی برائی نہ کرے، تو جب وہ حج سے لوٹ کے آتا ہے گویا کہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے گویا کہ وہ دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور کنز الاموال کی روایت ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج تمہارے اوپر فرض ہو جائے، یعنی حج پر جانے کا خرچہ اور وہ اسباب مہیا ہو جائیں، تو پھر حج کرنے میں تاخیر نہ کرو بلکہ حج کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو 3 لوگ بہت پسندیدہ ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص جو کہ غازی ہو، جہاد سے واپس آیا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو حاجی ہو، حج کرنے والا، اللہ رب العزت کو یہ بہت پسندیدہ ہے۔ عمرہ کرنے والا اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بندہ ایک عمرہ کر کے آتا ہے، پھر دوسرا عمرہ کرنے پھر اللہ توفیق دیتا ہے، پھر عمرہ کرنے جاتا ہے، تو پہلے والے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جب کرتا ہے تو بیچ کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ عمرہ جو دوسرا ہے بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا حج کرنے سے
اللہ رب العزت مال کو بڑھاتے ہیں، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے اللہ رب العزت مال کو بڑھاتے ہیں۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت 12 حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک بندہ جس کی 120 سال عمر ہے، جس نے 100 حج مکمل کیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کیسے امام کی تقلید کرتے ہیں جس امام نے بقرعید کی کبھی نماز نہیں پڑھی؟ تو میں بھی کنفیوز ہو گیا۔ جب اس پر معلومات کی، جب کتابوں کو پڑھا، تو مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام صاحب، اور اس کے علاوہ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر جو کتابیں اس میں لکھا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 70 سال ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا حج جو کیا اپنے والد کے ساتھ کیا، ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ پھر لکھتے ہیں اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، یعنی 70 سال کی عمر میں 15 سال بلوغ تک کے نکالیں، اس کے بعد ہر سال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا ہے۔ تو حج کرنے والا حاجی جو کہ اس دن منا میں ہوتا ہے، اس پر قربانی ہے، یہ بقرعید کی نماز ہے ہی نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 70 سالہ عمر میں 55 حج کیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا، اللہ رب العزت اسے حج کی ضرور توفیق دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حج فلسفہ حج، فلسفہ قربانی نہیں، فلسفہ حج نہیں، یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ جب حاجی وہاں حج کے لیے جاتا ہے، اسے وہ مقامات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادگاریں ہیں، یہ یادگاریں اسے عشق کی طرف لے جاتی ہیں۔ حج انسان پیسوں سے نہیں بلکہ اپنی تقدیر، مقدر اور اپنی دلی چاہت سے کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے پاس خوب پیسہ ہے لیکن اللہ نے توفیق اپنے گھر کی نہ دی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو غریب ہیں لیکن اللہ رب العزت اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور اسے حج کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ جو چونٹی کا لکھا ہے کہ چھوٹی سی چینٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ مطاف میں جاؤں، گھوموں، حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں، اللہ رب العزت اس چھوٹی سی مخلوق کی آرزو کو پورا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا علامہ رومی کہ بود مورے ہوس کے داعس کعبہ رسد، در پائے کبوتر زدو ناگا رشید۔ چھوٹی سی چونٹی کو اللہ رب العزت وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور جب وہ بے نیاز ہے نا، سمد ہے، جب بھگانے پہ آتے ہیں 3 من کے چونٹے کو بھی اپنے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ بطواف کعبہ رفدن بحرم رحم نو دادم، بیرون درچ کر دی درون خانہ آئی۔ حرم پہنچا، حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا، کہنے لگا عاشق کہلاتا ہوں، دور سے آیا ہوں۔ حرم کے رضاکاروں نے کہا وہاں بیٹھ کر فتوے دیتے ہو کہ حرمین نے مکہ اور حرمین مدینہ کے اماموں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، یہاں کس منہ کے ساتھ آئے ہو؟ یہ مخلصین کی جگہ ہے، سیاسی بیماروں کی نہیں۔ یا مخلصین بلائے جاتے ہیں اور منافق بھگائے جاتے ہیں۔ بیرون درچ کر دی درون خانہ آئی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر مدینے میں گزار دی۔ کسی نے پوچھا واپس کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا کہ جی چاہتا ہے کہ اب میری جو آرام گاہ ہے وہ مدینے میں بنے۔ اللہ رب العزت نے مدینے میں ان کو جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے شاگرد
شیخ عبد الحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال افغانستان میں ہوتا ہے، ہزاروں میل دور ہوتا ہے، اور پھر ان کو وہاں سے بلایا جاتا ہے اور جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اعجازات یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی پیسے کے زور پہ اللہ کے در نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں اور اسے اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سچی تڑپ ہو، طلب ہو، پھر اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت اسے حج کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اپنے گھر پہ بلا دیتے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوزہم نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دیہات کا رہنے والا، گائے بھینسوں کو چرانے والا دیہاتی آدمی تھا، لیکن اس کے دل میں تمنا تھی، طلب تھی، اللہ سے مانگتا تھا۔ لمبا واقعہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو پہنچایا سعودی، اور وہاں پہ جس سعودی کے ہاں پہنچایا، کفیل کے ہاں، اس کو گائے کے دودھ کی ضرورت تھی، وہ دودھ نہیں نکال سکتا تھا، یہ چونکہ گایوں اور بھینسیوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا تھا، تو اس نے بہت سارا دودھ اسے نکال کے دیا۔ وہ خوش ہوا، اس نے کہا ہمیشہ آپ یہیں رہیں گے، میری گائے کا دودھ نکال کے مجھے دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا میں اصل جو آیا ہوں حج کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ آپ یہیں رہیں، ہر سال ہم آپ کو حج کرائیں گے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے، سنا ہے، سنتا ہے، وہ سنانے سے پہلے عطا کرتا ہے دعا مانگنے سے پہلے، کیوں نہ ہو مولا ہم فقیروں کو تجھ پہ اعتماد، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ تو جب وہ نوازنے پہ آتا ہے یوں دے دیتا ہے۔ اس لیے حج جو ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اور دوسری بات، حج جو ہے ایک یادگار ہے میدان محشر کی۔ جس طرح عرفہ کے دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح میدان محشر میں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو حاجی کو چاہیے جن جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ادا کر لے، جن سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے معافی مانگ لے، اور پھر اس کے بعد حج کو جائے۔ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کر کے جائے، اور پھر رب کے دربار میں جائے، رب میرے بس میں جو تھا وہ کر کے آیا ہوں، بندوں کے حقوق جو تھے وہ میں معاف کروا کے آیا ہوں، اب شہنشاہ کے دربار میں آیا ہوں، جو آپ کے حقوق مجھ پر بنتے ہیں اللہ معاف کر دیں۔ اور پھر حاجی جب حج کرنے کے لیے آئے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حاجی سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کراؤ۔ حاجی کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت حاجی سے، عمرہ کرنے والے سے، غازی سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب یہ حرم میں گیا، اس نے طواف کیا، وہ کعبۃ اللہ جس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سپر ہاؤس ہے، اس کے بعد ساری دنیا میں یہ رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ مسجدوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کعبۃ اللہ پہ برستی ہے، وہ رحمت پھر ساری کی ساری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ بندہ حج کرنے والا اس مقام پہ گیا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ کعبۃ اللہ کو اس نے دیکھا ہے، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اس کے بعد جو بھی میں دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ اس مقام پہ جا کے آیا ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے۔ حجر اسود اللہ رب العزت نے جنت سے نازل کیا ہے، اور رکن یمانی جہاں سے طواف اسٹارٹ کیا جاتا ہے یہ بھی جنت سے آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت سے 2 موتی آئے ہیں، ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی، یہ دونوں جنت سے آئے۔ اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے یہ بھی جنت سے آیا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے جنت کی چیز کو زمین پر اتارا ہے، یہ جنت کے پتھر کو، حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا گویا کہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، گویا کہ خدا سے مصافحہ کرنا ہے۔ تو یہ حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا ہے، گویا کہ خدا سے ملاقات کر کے آیا ہے، اس لیے حاجی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حج جو ہے یہ اللہ رب العزت پیسے سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جب مانگا جاتا ہے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اس پر یقین اور اطمینان دونوں مختلف چیزیں ہیں، یقین اور اطمینان دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم پوچھ رہے ہیں اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کیف تحیی الموتى، مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہاں؟ قال بلا، رکھتا ہوں۔ پھر وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے رب اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم سے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، اپنے سے مانوس کرو، اور پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو ذبح کرو اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو بلاؤ۔ ابراہیم نے ایسا ہی کیا، ان کو بلایا تو سب کے سب پر سے پر ملتا گیا، ہڈی سے ہڈی ملتی گئی، گوشت سے گوشت ملا، وہ اڑ کے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ ابراہیم سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے یقین اور ایک ہے اطمینان، تو یقین بھی ہو اور پھر اس پر اطمینان بھی ہو کہ میں نے اس اللہ سے مانگا ہے جو ساری کائنات کے بادشاہ ہے، مجھے اپنے گھر پہ ضرور بلائیں گے۔ اور جب اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائیں تو اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور پھر وہاں جب بھی اللہ پہنچائے خوب سے خوب عبادتیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے ولی اللہ وہاں پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک اور بات کہ اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں، وہ جو بلاتا ہے اپنے در پہ یہ اس کی رحمت ہے، نہ بلائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 2 سال قبل ہم نے خود نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار کو بند کر دیا تھا، اس سال اللہ نے کھولا ہے، اور اللہ بہرحال محتاج نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن بارش ہو رہی تھی اور سیلاب آیا ہوا تھا مکہ میں، اور کعبۃ اللہ کی چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا۔ امام مالک نے سوچا کہ آج کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں جاؤں گا اکیلا طواف کروں گا، اور پھر اللہ سے دعا کروں گا، اللہ اگر آج تیرے کعبے کا میں طواف نہ کرتا، تیرے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ سوچتے ہوئے پہنچے وہاں تو دیکھا کہ ایک سانپ اپنے منہ کو یوں اٹھائے ہوئے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے۔ الہام کیا اللہ نے، مالک ہم انسانوں کے محتاج نہیں ہیں، مخلوق کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو صمد ہے، اگر انسان نہ صحیح تو جانور بھی ہماری طاعت میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت کروائی تو وہ بھی پرندوں سے، ابابیل سے، اور جو جا کے آئے وہ بتاتے ہیں آج بھی کعبۃ اللہ کے ارد گرد ابابیل ہرے کلر کا پرندہ آج بھی اڑتا ہے، اور بعض بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جب اڑتے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو جب وہ نوازنے پہ آتا ہے جانوروں کو، پرندوں کو وہ نواز دیتا ہے، تو ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگیں اللہ رب العزت ہمیں اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ رب العزت بار بار ہماری زندگی میں وہ دن دکھائے کہ بار بار ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب حاجی طواف وداع کر کے روانہ ہوتا ہے، جب اس سے کعبۃ اللہ نظروں سے اوجھل ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں کیا کیفیات ہوتی ہے۔
وہ دل میں یہی آرزو لے کے روانہ ہوتا ہے، مدینے کے در و دیوار، مکہ کے در و دیوار اس سے جیسے جیسے اجل ہوتے جاتے ہیں وہ یہی دعا کرتا ہوا آتا ہے، اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، یہ میری آخری حاضری نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور بار بار ہماری زندگی میں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔